الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى قلبي وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، شہر محبوبہ سفر ایک ہفتے کے 8 دن کے سفر کے بعد آج مجلس ہو رہی ہے. شہر محبوبہ کراچی کا نام رکھا ہے کیونکہ کسی نے پوچھا تھا کسی سے جو دنیا بھر کی سیر کر کے آیا تھا کہ سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ کہا جہاں میرا محبوب رہتا ہے، جہاں انسان کے اساتذہ ہوں، مرشد ہو، اس کے لیے پیارا شہر. جنہوں نے ہمیں اللہ رسول کی معرفت کرائی، جنہوں نے ہمیں بڑے در تک پہنچایا ہے، وہ محسن ہے. جس طرح منزل کی قیمت ہوتی ہے اس طرح راہبر کی بھی قیمت ہوتی ہے. مومن کی منزل اللہ رسول ہے، لیکن اس تک پہنچانے والا راہبر وہ بھی محترم، وہ راستہ بھی محترم، وہ سعادت بھی محترم. جو کہے کہ میں اللہ رسول کا تو عاشق ہوں لیکن میں اللہ والوں کا عاشق نہیں، وہ اللہ رسول کا بھی عاشق نہیں. اگر اس کو حقیقی عشق نصیب ہوگا تو اہل اللہ کے ذریعے نصیب ہوگا، عاشقوں کے ذریعے اللہ کے اور رسول کا عشق آئے گا. آپ بتائیں مجھے آپ کو اگر رسول اللہ کا عشق آیا ہے تو صحابہ کی وجہ سے، انہوں نے سکھایا کہ عشق کس چیز کا نام ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک اصول ہے، محبوب کبھی عاشق سے نہیں کہتا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بلکہ عاشق خود اپنے اندر کے جذبات سے قربانی دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں. تو صحابہ اکرام کے عشق نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کا عشق کیا چیز ہے. صحابہ نہ ہوتے ہمیں کیسے پتہ چلتا رسول اللہ سے کیسے عشق کرنا ہے، اور رسول اللہ نہ ہوتے ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، کیسے عشق کرنا ہے. صحابہ قربانی دے رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رسول اللہ راتوں کو اللہ کے لیے جاگ رہے، رو رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. آپ کے سینے سے ایسے آواز جیسے ہڈیوں سے آواز. تو جن پیاروں نے اللہ رسول کے ان پیاروں کی معرفت کرائی وہ خود بھی پیارے. یہ پیغمبر سلام نے جو دعا بخاری کی یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں. اور بعض جگہ برسولک وحب رسولک، اور تیرے رسول کی محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک، اور پھر ان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ واسطہ بیچ میں کیوں دیا کہ بھائی اللہ رسول کی محبت ہی تب آئے گی جب اللہ والوں کی محبت آئے گی، ان سے محبت
سیکھو گے وہ سکھائیں گے کیسے راضی کرنا ہے۔ انسان کو کیا پتا، انسان ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں، رسول اللہ کیسے خوش کریں، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کسوٹی کوئی علم نہیں۔ اگر مولا بتائے، آج اگر صحابہ کی جماعت ہمیں کیسے پتہ چلتا، رسول اللہ نے بتاتے ہمیں کیسے پتہ چلتا اللہ کو کیسے راضی کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی حالت کو بیان کیا ہے، کافر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتا ہے، ظاہری زندگی، یہ ظاہری زندگی کیا ہے وہ یہ جانتا ہے، کھانا کیسے، پینا کیسے، سونا جاگنا، مکان بنانا، یہ کاروبار کرنا، بھئی یہ اس کی زندگی۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون، اور جو اصل زندگی اس سے وہ غافل ہے۔ یہ فرق بیان کیا ہے، مومن اور کافر کا قرآن فرق بیان کر رہا ہے کہ کافر دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتا ہے کہ دنیا میں ظاہری طور پر کیسے رہنا ہے، لیکن آخرت کی اس کو کوئی خبر بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے۔ اور مومن دنیا کی حقیقی زندگی کو جانتا ہے اور آخرت کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ یہ مومن ہے، دنیا کی حقیقی زندگی، کہ دنیا میں حقیقت میں مزہ کیسے آئے گا وہ یہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ حقیقی مزہ کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ کسی کے مہمان ٹھہرے اور آپ کے لیے وہ اجنبی ہو، دو نے کہا وہاں ٹھہر جانا، اب وہ اجنبی ہے، آپ نہیں جانتے اس کو کہ کون آدمی ہے، اس کے گھر ٹھہر گئے، کھانا پینا مل رہا، سب کچھ ہے، دل سے وحشت نہیں جائے گی، تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں بھائی، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ جیسے آپ کہیں گزر رہے ہیں اور آپ کو رات پڑ جائے، وہ کہ بھائی آؤ جی میرے گھر ٹھہر جاؤ، دل میں ویسے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں بھی، رات کو کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے، بسوں سے آ رہے ہیں، کیوں؟ لیکن میزبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بستر بھی مل گیا، روٹی بھی مل گئی، پنکھا بھی چل رہا ہے، پھر بھی دل میں وسوسے ہیں کہ پتہ نہیں یار کس قسم کے لوگ ہیں، کیا کریں، میرے ساتھ کیا کر دیں گے، ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دیں۔ لطیفے کا لطیفہ، واقعے کا واقعہ، ایک آدمی کچھ اپنی محبوبہ کو نکال کر لے گیا، تو وہاں گیا تو ایک دیندار، کوئی دینداری تھے، وہ کوئی قاری صاحب سمجھ لو، ایسے کوئی کسی مسجد کا، وہاں انہیں رات پڑ گئی، انہوں نے کہا چلو یہاں ٹھہر جاتے ہیں، خاتون کو اندر بھیج دیا اور اس کو امام صاحب نے باہر سلا دی۔ انہوں نے پوچھا، اس کی بیگم نے پوچھا بھئی تم کون ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے سچ بتا دیا، ان کا وہ گھبرائی ہوئی تھی، ان کا اس طرح لایا نکال کر بھی آگے جا کر کہیں نکاح کریں گے، وہ میرے بڑا سخت معاملہ ہے، تو نے ایسا نہیں کیا بھائی، تجھے تو یہ وہ جو بھی ڈر گئی۔ مولوی صاحب کو بیگم نے بتایا، مولوی صاحب نے اس سے خاتون سے بات کی بھی، تیرے لیے تو بڑا مشکل کر لیا تو نے، میں کیا حل کروں؟ انہوں نے کہا یہ تو عدالت میں نکاح کرے گا تو عدالت تک پہنچتی ہی نہیں، تو مجھ سے ہی نکاح کر لے، میں ادھر ہی ہوں، رجسٹر بھی میرے پاس۔ ان کا ٹھیک ہے، تو اگر چلو آپ تو مولوی صاحب ہے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، میرے ابا اماں کو روک لیں گے، ورنہ اس کے بس میں تو نہیں معلوم ہوتا، نکال کے تو لے آیا، نکاح ہو گیا، لوگ گواہ بنے ہیں۔ اب اس کو باہر پتہ ہی نہیں مہمان صاحب، سب اٹھے، انہوں نے کہا جی اچھا مولانا صاحب وہ بھیجو جی، انہوں نے کہا کون جی؟ میری بیوی کا، تو آپ کی بیوی تو ہے ہی نہیں، تو ویسے لایا، اور وہ بھی گھبرا گیا، انہوں نے کہا وہ تیری بیوی نہیں میری بیوی کا، تیری آپ کی کیسی؟ تو پردے کی بھی، انہوں نے کہا اب جاؤ تم جاؤ، میں نے نکاح کر لیا، جاؤ۔ لطیف میں لطیفہ، لیکن بات سمجھ میں آتی کہ اگر میزبان اجنبی کیسی بھی مہمانی ہو، انسان کا دل نہیں کھلے گا، اس دنیا میں اللہ میزبان ہے، انسان مہمان ہے، جس کا مولا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس دنیا کی لذت اس پر نہیں کھلے گی۔
کھائے گا پیے گا سب کچھ کرے گا، لیکن حقیقی لذت اس کو نہیں آئے گی۔ مومن چونکہ یہاں پر اللہ کا مہمان اپنے میزبان کو پہچانتا ہے کہ میرا میزبان کون ہے، تو اس کو کھانے میں بھی مزہ ہے، سونے میں بھی مزہ ہے، زندگی بسر کرنے میں بھی مزہ ہے، تجارت میں بھی مزہ ہے، کیونکہ وہ اس دنیا کے میزبان کو، اس دنیا کے مالک سے تعلق رکھتا ہے۔ دوست کے گھر انسان جائے وہ چٹنی بھی کھلائے دل خوش ہو جاتا ہے، اجنبی گھر میں مرغا بھی کھائے انسان کا دل نہیں کھلتا، مزہ نہیں آتا، برسوں سے اس کو پکڑتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں جو خدا سے اجنبی بن کر رہتا ہے اس کو دنیا کی زندگی کا بھی مزہ نہیں، لے فرمایا یعلمون ظاہر الحیات دنیا، ان کافروں کو ظاہری دنیا کا کچھ مزہ ہے، حقیقی مزہ نہیں۔ حقیقی مزہ تو تب ملتا کہ جب مولا بھی خوش ہوتے، پھر اس دال روٹی کے اندر بھی ان کو قورمے کا مزہ آتا۔ صحابہ کو نہیں دیکھتے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، اسی میں لذت اور مزے آ رہے ہیں، ایسے مزے، دل کھلا ہوا کہ چہرے ایسے پر رونق تھے کہ دیکھنے والا کہتا پتہ نہیں دیسی گھی کھاتے ہیں، سوکھی روٹی کھاتے، دیسی گھی کھاتے ہیں۔ دیکھو نا لوگ بات کہتے ہیں جناب اس کو تو دیسی گھی بھی نہیں لگتا، اتنا کچھ کھلاتے لیکن اس کی دیکھو شکل دیکھو، ٹی وی کا مریض معلوم ہوتا ہے، اور کسی آدمی کو سوکھی روٹی بھی ایسی لگتی ہے کہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی جانتے ہیں، حقیقت کو نہیں پہنچتا۔ اس میں حقیقی لذت جو اس دنیا میں اللہ نے رکھی ہے وہ صرف مومن کو ملتی ہے۔ یاد دنیا میں جنت کے مزے ملتے ہیں، جنت والے مزے، کیونکہ مولا ان سے خوش ہے نا، ان کا مولا ہے۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جب کفار نے نعرہ لگایا اولو حبل، اولو حبل، کہ حبل بت ہمارا بڑا اونچا ہو گیا، آج حبل بت اونچا ہو گیا، تو اس وقت کہا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ تو اولو حبل کا جواب صحابہ نے کہا حضرت ہم کیا جواب دیں؟ کہا کہ اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر واجل، اللہ سب سے بڑے، سب سے بڑے عظمت والے۔ صحابہ نے اللہ کا نام لیا، پھر انہوں نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت ہے تمہارا بت نہیں ہے عزا بت۔ تو کیا کہا صحابہ کرام نے؟ اللہ مولانا بلا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا دوست ہے۔ فخر کے اس پر، اللہ کی دوستی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ جب وہی آپ کے دوست ہو جائیں آپ مجھے بتائیں ہر نعمت آپ کی۔ ایک مزدور ہوتا ہے، دیکھو ایک مزدور ہوتا ہے، تنخواہ دار ہوتا ہے بادشاہ کے دربار میں، اس کو تنخواہ ملتی ہے، اور ایک مقرب بارگاہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ نہیں ہوتی، تنخواہ نہیں ہوتی اس کی کوئی بھی، بادشاہ کا خاص مقرب ہے جس کو ندیم کہتے ہیں۔ ندیم، ندیم اصل میں لفظ ہے ندیم، اس شخص کو کہتے ہیں جو بادشاہ کے ساتھ رات کو گپ شپ کرتا ہے، اس کو ندیم کہتے ہیں۔ کنہ کا ندمائے جزیمت، اما عائشہ نے فرمایا تھا جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھائی فوت ہوئے تھے اس وقت آپ نے غم میں اشعار کہے تھے، اشعار تو کسی اور کے لیکن یہ اشعار پڑے تھے، کنہ کا ندمائے جزیمت، ہم جزیمہ کے دو دوستوں کی طرح تھے، جیسے لگتا تھا کبھی جدا نہیں ہوں گے، اے بھائی آج تو چلا گیا، مجھے ایسے لگتا ہے ہم کبھی اکٹھے نہیں رہے، جب دنیا سے کوئی چلا رخصت ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کبھی تھا ہی نہیں، اور جب اکٹھے ہوتے ایسے لگتا ہے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اما عائشہ روئی تھی، پھر ان کی قبر مبارک پر تشریف لے گئی، قبر پر عبد الرحمن ابن ابی بکر کی قبر پر تشریف لے گئی، تو بعض لوگوں نے ان کی کلام میں خیمہ لگا دیا تھا، خیمہ، تو اماں نے خیمہ اٹھا دیا، فرمایا خیمہ اتارو تو ذلہ عملہ، اس کا عمل ہی اس کو سایہ کرے گا، اتار دو۔ اس لیے قبر کے اوپر کوئی سایہ چیز بنانا اس لیے منع ہے سوائے پیغمبر کی قبر کی، پیغمبر کے روضے کے اوپر عمارت کی اجازت ہے اور کسی کی اجازت نہیں۔ جب پیغمبر سلام کو روضہ مبارک کو گرانے لگے تھے کہ اس قبے کو ختم کر دیا جائے، نہیں جب سعودی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ قبے ختم کر دے تو روزہ اقدس کے لیے بھی کیا، لوگوں نے کہا کہ بھائی پورے عالم میں شور ہوگا، تو علماء کا ایک وفد ہندوستان بھی آیا تھا، دارالعلوم دیوبند میں ان کے علماء آئے اور انہوں نے حدیثیں بیان کی
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اوپر کوئی سایہ دار عمارت نہ بناؤ، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ عمارت ختم کر دیں رسول اللہ کی۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بیان کرو اس بات پر کہ پیغمبر سلام کی حجرہ جو ہے وہ چھت کے نیچے قبر پیغمبر کی جائز۔ ساتھ حضرت تھانوی حکیم الامت تھانوی کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ پیغمبر سلام نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں پر اس کی قبر بنتی ہے، پیغمبر اپنے حجرے میں فوت ہوئے، لہذا حجرے میں، لہذا اللہ کا نبی اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس دلیل کو تسلیم کیا۔ گنبد خضرا کے چاہنے والوں، یہ ہمارے ان بزرگوں کا احسان ہے، اللہ خدا جوش میں پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے اور عالم میں کتنا بڑا فساد ہوتا ہے۔ احسان ہے، نکاح نہیں، آپ نے خود زندگی میں فرما دیا میری قبر یہیں بنے گی، اما عائشہ کے حجرے میں، تو حجرے کی چھت تھی نا، کہ نبی مستثنیٰ ہے، تو اما نے ہٹوا دیا بہرحال تو ذل و عمل عمل ان کو سایہ دے گا، قبر پر تشریف لے گئے۔ تو بہرحال تو ندیم خاص ہوتا ہے، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، دربار سے کوئی تنخواہ نہیں جاری ہوتی، باقی وزیروں کی تنخواہ ہے، مشیروں کی تنخواہ ہے، دربانوں کی تنخواہ ہے، سب کی تنخواہ مقرر ہے، یا جج ایم این اے ایم پی سب کی تنخواہ ہے، ندیم کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ لیکن وزراء بادشاہ تک سفارش کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ بھائی آپ رات کو جب وہاں گپ شپ کر رہے ہوگے ہماری بھی بات کر دینا، کہ بادشاہ آج کل ہم سے ناراض ہے، تو ندیم جب بات چیت کرتا تو سفارش کر دیتا کہ جی فلاں کا مسئلہ ہے، آپ ذرا نرمی سے کام لیں، وہ اس کی بات مان لیتا۔ میرے دوستو، اسی طریقے پر جو اللہ کا مقرب بارگاہ ہوتا ہے، میرے دوستو، مقرب بارگاہ بڑے بڑے اس کی سفارش میں سے بخشے جاتے ہیں، چاہے اس کو بظاہر کوئی اجر کا کام نہ بھی کرے، لیکن اللہ سے اس نے ایسا تعلق لگا لیا ہے، مقرب بارگاہ بن گیا کہ اب سب کچھ اس کا ہو گیا۔ اللہ مولانا، یہ سمجھو اللہ مولانا، اللہ ہمارا دوست ہے، یعنی جس کا مولا دوست ہو جائے سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اللہ مولانا بلا مولا، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے، کفار سے کہا اللہ مولانا، قرآن کہتا ہے اللہ مولا، اللہ ہمارا مالک، ہمارا دوست ہے، مولا کا معنی دوست ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے اس روایت میں فرمایا، غدیر خم کی روایت میں فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا، یہاں دوست کے معنی میں جو میرا دوست ہے، جس کا من کنت، میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے، یہ آپ نے فرمایا من کنت مولا، یہاں دوست کے معنی میں میں بھی اس کا دوست ہوں۔ یہ کوئی خلافت کے مسئلہ نہیں ہے، یہ دوستی کا مسئلہ تھا، جس کا علی دوست، جس کا میں دوست، اس کا علی بھی دوست ہے۔ صحابہ اکرام کہتے تھے بعد میں کہ آپ ہمارے دوست ہیں، تو تم فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، دوستی کا معنی تھا۔ تو یا لمونا، ظاہری زندگی جانتے ہیں، ظاہری حقیقت نہیں جانتے، آخرت سے غافل ہیں۔ اب اس سے خود اندازہ کریں، اگر انسان زندگی ایسی بسر کر رہا ہے تو آخرت سے غافل ہے، سوچتا بھی نہیں ہے کہ مجھے آخرت میں کچھ آگے بھی جانا ہے، کچھ جواب دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان تو ہے لیکن کافروں جیسی طرز حیات اختیار کیے ہوئے، مسلمان تو ہے لیکن طرز حیات کفار والا ہے، بس دنیا کی، بس ظاہری زندگی میں بھاگا پھرتا ہے، رات دن اسی فکر میں کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مزاج نہیں بنایا تھا۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا، آپ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ہم مسلمان ہو جائیں، انصار نے پوچھا، اور ہم آپ کو بھی بلاویں، ہمیں ملے گا کیا؟ رسول اللہ کہہ سکتے تھے تو میں کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں مل جائیں گی۔ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی، آپ نے خود غزوہ خندق میں فرمایا، جب کدال مارتے تھے آپ نے فرمایا کہ مجھے فرمایا حبشہ کے محل نظر آئے، پھر کدال ماری، روشنی نکلی، فرمایا مجھے کسریٰ کے محل نظر آئے، پھر کدال ماری، روشنی نکلی، فرمایا مجھے قیصر کے محل نظر آئے۔
منافقین کہنے لگی ایک طرف تو بھوک اور خوف سے یہ حال ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، اور خوف اتنا کہ خندق کھود کر بیٹھے ہیں، اور یہ در بشارت دے رہے ہیں کہ حبشہ بھی تمہارا ہوگا، کسرا بھی، ایران اور فارس بھی تمہارا ہوگا، اور قیصر اور شام اور یورپ بھی تمہارا ہوگا، اس طرح بشارت دے رہے ہیں۔ کہا کہ بس ایسی تسلی کے لیے، لیکن آخر وہ وقت آیا کہ صحابہ کرام نے ان جگہوں پر اسلام کا فریضہ لہرایا۔ آپ کہہ سکتے تھے، صحابہ کرام کو کہہ سکتے تھے بھی تمہیں یہ ملے گا، دنیا میں یہ ملے گا، نہیں۔ اور مجھے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ دنیا کی چیز کا وعدہ نہیں کیا، فرمایا جنت ملے گی، کیونکہ دنیا تو مل ہی جانی ہے بھائی۔ جنتی کی دنیا نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ دنیا تو جنتی کے لیے کہ اللہ نے دنیا بنائی جنتیوں کے لیے، یاد رکھیں۔ آج اگر یہ امت جنتی اعمال پر آ جائے، یہ دنیا اسی کی ہے، پہلے نہیں تھی۔ پہلے کیوں تھی؟ سوچنے کی بات ہے، پہلے کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ جنت کی کوشش میں لگے ہوئے تھے سارے، بادشاہ سے لے کر ایک گداگر تک ہر ایک کی فکر تھی یہ اس بات کی کہ آخرت کیسے بنے گی۔ بادشاہوں کے حالات اٹھا کر دیکھیں، بادشاہوں کے حالات اٹھا کر دیکھیں کیسے حالات تھے، محمود غزنوی کے حالات اٹھا کر دیکھیں۔ خبر ملتی ہے کہ کسی گھر میں کوئی ایسا دربار کا آدمی جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ زیادتی کرتا ہے خاتون خانہ کے ساتھ۔ محمود غزنوی نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن بھوکے رہے اس کی تلاش میں کہ کون ہے، کہاں جاتا ہے۔ پھر جب تیسرے دن وہاں پر پہنچے، تلوار ننگی ہاتھ میں تھی اور وہ وہاں پر تو وہ دربار کا کوئی ایسا نیچ کا آدمی تھا، تلوار ماری، گردن قلم کر دی۔ پھر 2 رکعت شکرانہ پڑا، پھر کہا کہ جلدی سے تیرے گھر میں جو روٹی ہے لے آ۔ انہوں نے کہا سوکھی روٹی، کہا سوکھی روٹی لے آ۔ پھر کہا شکرانہ اس بات کا پڑا ہے کہ مجھے یہ فکر تھی کہ میرا بیٹا نہ ہو جو یہ حرکت کرتا ہے، اس کی یہ جرت ہوگی، لیکن شکر ہے کہ میرا بیٹا نہیں نکلا، اللہ نے اس کو اس گناہ سے بچایا۔ اور کہا کہ روٹی اس لیے منگوائی، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے قسم کھائی تھی جب تک اس کا فیصلہ نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آخرت کی فکر تھی۔ درباروں میں بادشاہوں کو نصیحت کی جاتی تھی، بلک بلک کر رویا کرتے تھے، بلک بلک کر رویا کرتے۔ ابن جوزی نے اپنے زمانے کے بادشاہ کو نصیحت کی، جمعے کے دن سامنے بادشاہ بیٹھا ہے، بغداد کا بادشاہ، اور بادشاہوں کے اقبال بھی بہت ہوتے ہیں۔ آج کل کی تھوڑی سیاستدان ہیں جن پر انڈے مارے جاتے، جن کو جوتے مارے، تو بادشاہ حقیقت میں بادشاہ ہوتے تھے، جن کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ اللہ نے ان کو بادشاہ عطا کی، ان کے چہرے بتاتے تھے۔ یہ لحاظ جو ہے شاہ جو ہے شاہ فارس جب چھپ کر گئے تو اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے اور اینٹیں بنایا کرتے تھے۔ دوسرے ملک میں چلے گئے تو جاسوس نے اطلاع کی کہ ایک ایسا آدمی آیا جو نقاب رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہوا سے نقاب اٹھے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ عام آدمی نہیں ہے۔ تو بادشاہ آیا خود، تو ان دنوں میں جھگڑے وگڑے چل رہے تھے، بادشاہ خود آیا اور اس سے ملا، نے کہا بتاؤ تو کون ہے؟ ان کا میں شاہ فارس ہوں جس نے دنیا اللہ کے لیے چھوڑ دی، اب میں اللہ کے لیے نکلا ہوں۔ اور اس کے کان میں کوئی ایسی بات کہی کہ اس کو اللہ کے عشق کی ایسی آگ لگی کہ رات کو دونوں ہی وہ سلطنت چھوڑ کر تیسری جگہ چلے گئے۔ بادشاہ پہلے بادشاہ ہوتے تھے۔ ابن جوزی نے نصیحت کی، صاف تقریر میں کہا اے بادشاہ سلامت، بادشاہ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تھا جو شریعت کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے کہا بادشاہ تو نے ایک ایسا قانون نافذ کیا ہے، اگر میں خاموشی اختیار کروں تو میری آخرت تو آپ کی آخرت جاتی ہے، اور اگر میں بولوں تو میری دنیا جاتی ہے۔ تو کہ بادشاہ کی طرف سے مقرر تھے، خطیب تھے، بغداد کی مسجد ہے جس میں 1,00,000 آدمی جمعے کی نماز پڑھتا تھا کم از کم، بادشاہ ادھر سب ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا میں کہوں تو میری دنیا جاتی ہے، اور اگر خاموش رہوں تو آپ کی آخرت جاتی ہے، لیکن میں آپ کی آخرت نہیں جانے دوں گا، میں اپنی دنیا قربان کر دوں گا،
آپ کو نصیحت کر کے چھوڑوں گا۔ بادشاہ روتے ہوئے کھڑا ہو گیا، کہا کہ امام صاحب جو کہنا کہو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ سے لے کر گداگر تک ان کو فکر لگی ہوتی ہمارا کیا بنے گا۔ گداگر ہوتا اس کو بھی فکر ہوتی تھی کہ یار میرا کیا بنے گا، آخرت میں ہمارا کیا بنے گا۔ تو پھر دنیا بھی ان کے پاس تھی، دنیا کی کون سی، ساری دنیا ان کے پاس تھی، ساری دنیا اللہ نے قدموں میں ڈالی تھی۔ یا یورپ کے بڑے بڑے فن خان ہمارے بادشاہوں کے قدموں میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کو دربار میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، باہر چکر لگاتے رہتے تھے کسی طرح میں دربار میں رسائی ہو جائے۔ آپ کے ہندوستان میں دیکھ لو کیسے کیسے اللہ نے بادشاہ پیدا کیے۔ لیکن آج یاد رکھو، اگر دنیا کی زندگی پر وقت گزار رہا ہے اور آخرت کی فکر ہی نہیں کہ آگے کیا بنے گا میرا، یہ کفار کا طرز حیات ہے، مومن کا نہیں۔ مومن ایسا نہیں، مومن ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے۔ اولئک هم الغافلون کہا ہے، یہ غافل ہے، غفلت دل کا فعل ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا پیغمبر سلام نے التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، باشار القلبی، اور جس طرح اشارہ کیا کہ ہر وقت اس بات کی فکر کہ مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ جس سے مولا ناراض ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ کوئی کام نہ، میں بولتے ہوئے سوچے یار کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں، آنکھ سے یار میں ایسے کام نہ کر لوں، زبان سے ایسی بات نہ کہہ دوں، ہاتھ سے ایسا کوئی کام نہ کر لوں، میرے قدم ایسی طرف نہ چلے جائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ فکر انسان کے دل میں جب پیدا ہو جائے یہ متقی بن جاتا ہے۔ اگر یہ فکر پیدا نہیں ہوئی، اولئک هم الغافلون کی صف میں ہے، یہ غافلون میں ہے، یہ غفلت ہے۔ پھر اللہ نے جہنمیوں کا جو وصف بیان کیا ہے کہ ان کے وصف کیا ہے، اولئک هم الغافلون، غافل ہے، کوئی فکر نہیں کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب کوئی انسان کو اگر فکر ہو نا، یہ فکر ہو تو پھر انسان اپنی نالائقی پر اس کو رونے دھونے کی توفیق ہو جاتی ہے، ورنہ روتا نہیں، جو فکر جو نہیں، گناہ کرے گا روئے گا، گناہ بھی کرے گا روئے گا بھی۔ جیسے کہ آدمی نے کسی نے کوئی کہہ رہا تھا یار کب تک توبہ کروں، گناہ چھوڑتا نہیں، پھر توبہ کروں، تو اس نے اگلے نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا یار گناہ برا کام ہے یہ تو تجھ سے چھوڑتا نہیں، توبہ جو اچھا کام ہے دامن دھوتا ہے وہ کیوں چھوڑتا ہے؟ اگر وہ نہیں چھوڑتا تو یہ کیوں چھوڑتا ہے؟ اگر میلا کپڑا تیرا ہوتا ہے تو اس کو دھونے کی فکر کیا کر، ورنہ میل پر میل ایسا چڑھے گا کہ پھر اس کو بھٹی میں ڈالنا پڑے گا، پھر روح پر ایسا میل چڑھ جاتا ہے، پھر جہنم کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ دنیا کی بھٹی پاک نہیں کر سکتی اس کو، دنیا کی وہ غفلت کے ساتھ جائے گا، جہنم میں مومن کو کیوں لے جایا جائے گا، بھٹی میں لے جایا جائے گا تاکہ اس کے اوپر جو گند ہے وہ اتر جائے۔ غفلت قلب سب سے خطرناک مرض ہے، انسان کو فکر ہی نہیں۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے میں کیا کر رہا ہوں، میں جو قدم اٹھا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، یہ سوچ پیدا ہو جائے ہمارے اندر کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یار یہ صحیح ہے یا غلط ہے، غلط ہے تو توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی جلدی تو کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں جتنا ہمارا مولا معاف کرتا ہے۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں بندے کا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے ایک لمحے میں ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر لوگوں کی حرکتوں پر ہم پکڑ کرتے کوئی جاندار اس دنیا میں زندہ نہ رہتا، ہم چھوڑ دیتے ہیں شاید توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر اس کو خاص وقت پر پکڑتے ہیں، سنستدرج من حیث لا یعلمون، پھر ان کی رسی کو ڈھیلا کرتے ہیں، پھر یکدم کھینچتے ہیں، پھر ایسے کھینچتے ہیں کہ نام و نشان مٹا دیتے ہیں، نام و نشان۔ کتنی قومیں دنیا میں آئیں نام و نشان مٹ گئے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں نام و نشان مٹ گئے۔ آج وہ ایسے بدنام ہو گئے، اللہ نے ان کو ایسا بدنام کیا کہ کوئی اپنے بچے کا نام رکھنے کے لیے تیار ہے۔ آج کوئی تیار ہے اپنے بچے کا نام فرعون رکھے، نمرود رکھے، ابو جہل رکھے، کوئی ابو لہب رکھے، کوئی بھی تیار نہیں۔ اور جو پیارے تھے ان کی ایسی محبت لوگوں کے دل میں ڈالی کہ ان کا نام رکھ کر اور نام لے کر لوگ جیتے۔
نام لے لے کر اور نام رکھ رکھ کر لیتے. دیکھو عجیب بات ہے. یہ ہے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جانتے تھے کہ میں تو چلا جاؤں گا کیونکہ اللہ نے خلیل بنا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم تو میرا اچھا خلیل ہے, میرا دوست ہے. لفظ خلت استعمال کیا, صاف سند دے دی خلیلیت کی کہ آج سے آپ میرا خلیل ہو. واتخذ ابراہیم خلیلا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. اللہ میں تو چلا جاؤں گا, آپ تو ہے نا میرے دوست, تو پچھلوں میں میرا نام زندہ رکھنا. میں تو چلا جاؤں گا لیکن آپ ہیں. جب دو دوست ہوں, بڑے گہرے دوست ہوں, تو ایک دوست دنیا سے چلا جائے, دوسرا اس کا تذکرہ زندہ رکھتا ہے. یار ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا, کتابیں لکھتا ہے, اس کی سمانے شائع کرتا ہے اور اس کے تذکرے زندہ رکھتا ہے. اس کے نام پر مسجد بناتا ہے, اس کے نام پر مدرسے بناتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا, یار ہمارا دوست تھا, ہمیں پیارا تھا. اللہ نے فرمایا ابراہیم جب تیری میری دوستی اور تو نے کہا تو چلا جائے گا, تو نے ہمارے ذمے کام لگایا, لے آخری امت آئے گی, اس آخری امت کو میں نماز کا درود ہی وہ دوں گا جس میں تیرا تذکرہ ہے یا نہیں. بولو نماز پوری نہیں ہوتی جب تک درود ابراہیمی نہ, درود نامی درود ابراہیمی پڑھ گیا. سب سے افضل درود یہ درود ابراہیمی. کما صلیت علی ابراہیم صلی علی محمد صلیت علی ابراہیم. وجعل لی یہ ہے جب اللہ تعالیٰ پر لوگ فدا, کوئی انسان فدا ہو جاتا ہے اس کے تذکروں کو باقی رکھتے. آج بزرگوں کے نام ایسی جیسے کل کی بات ہے, صحابہ کرام کا تذکرہ ایسی جیسے کل کی بات ہے. اتنے قریب سے جانتے, اتنے قریب سے مسلمان جانتے ہیں کہ صحابہ کون تھے, بزرگان دین کون تھے, سب جانتا ہے. کیونکہ وہ تو چلے گئے لیکن ان کا مولا تو زندہ ہے. وہ تو مولا حی و قیوم ہے, قیامت تک رہنے والا ہے. لیکن اگر غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا, بڑے بڑوں کے نام مٹ گئے, اور اگر نام باقی بھی ہے تو بدنامی کے طور پر ضرور باقی ہے, واللہ ان کا تذکرہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ تھے بھی دنیا میں کسی. لیکن جو مولا پر فدا ہو گئے, امر ہو گئے, ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرق بیان کرتے ہیں کہ اگر تم واقعی مومن ہو, حقیقی مومن, کامل مومن, تو دیکھو دنیا کی ظاہری زندگی پر نہ جانا, اس کی حقیقت کو پہچانو. دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس کا پیدا کرنے والے کو پہچانو. اس دنیا کو ذریعہ بناؤ مولا تک پہنچنے کا, اس کو ذریعہ بناؤ. اس لیے تو ہر جگہ شکر ہے, پانی پیو تو شکر کرو, روٹی کھاؤ تو شکر کرو. کیوں ہے؟ تاکہ مولا کا تذکرہ رہے کہ یہ نعمت تمہیں مولا سے غافل نہ کرے. اس لیے شروع میں بھی مولا کا نام لو, آخر میں بھی مولا کا نام لو, پھر نعمت کو استعمال کرو, تاکہ تمہارا دھیان اس طرف رہے کہ یہ نعمتیں اور دنیا کی ساری زندگی یہ مولا کے ساتھ ہی اس کے مزے ہیں. اگر وہ بیچ میں نہیں تو کوئی لذت نہیں, کوئی مزہ نہیں. یہ نقصان دہ ضرر ہی ضرر ہے. آج تک دنیا نے ہزاروں کروڑوں اربوں لوگوں کو قتل کر دیا, دنیا پر مر گئے, کسی کو نفع نہیں پہنچایا. اس نے دنیا نے کسی کو فائدہ نہیں دیا. فائدہ اسی کو دیا جس نے مولا کے نام پر دنیا کو استعمال کیا, اس کے تابع دار ہو گئی. کیونکہ جس کی تھی اس نے ذمہ لگا دیا, لو بھائی جل استعمال کر. اور ایمان والوں کو تو چن چن کر دنیا میں بھی خوبصورت اچھی اچھی چیزیں دی. ہر جانور حلال نہیں کیا, ہر کھانے کی چیز حلال نہیں کی, ہر پینے کی چیز حلال نہیں کی. کہ دیکھ یہ دسترخوان پر تو ہر چیز ہے آزمائش کے لیے, لیکن تو نے منتخب چیزوں کو کھانا ہے, چن چن کے چیزیں کھانی, چن چن کے. یہ حلال حرام کی تمیز اسے لے رکھی, یہ تو دسترخوان ہے, آزمائش ہے. اور ہے جو بغیر میرے حکم کے اور مرضی کے استعمال کرتا ہے, کون ہے جو میری مرضی کی طرف سے استعمال کرتا ہے. اور جن چیزوں کو حرام کیا آج تحقیق ہے کہ وہ مضر ہی مضر ہے. آج تحقیق ہے, سائنسدان بھی تحقیق کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے بری کوئی چیز نہیں. بلکہ عجیب بات ہے, کفار بھی, آج تو کفار بھی, آپ ان ملکوں میں چلے جائیں, یورپ کے ملکوں میں, کہ گوشت اس کسائی سے لیتے جو مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے
اور جو ہم دودھ دکان اس میں ٹیسٹ نہیں، کیونکہ یہاں اس کا دم مسفوح ذبح کر کے خون نکال دیا جاتا ہے، کہا کہ اس میں لذت ہے، اس میں لذت نہیں، کافر بھی اس کو پہچاننے لگ گئے۔ عجیب بات ہے۔ ہم ایک ہوٹل پر گئے، وہاں ایک ہوٹل تھا، دوست نے کہا کہ ہوٹل ہے آپ کو وہاں لے چلتے ہیں انگلینڈ میں، ہم آپ کو ایک عجیب چیز دکھائیں گے۔ میں کہا اچھا۔ ہم وہاں گئے تو جگہ ہی نہیں ہے ہوٹل میں، او ہو بالکل جگہ پر، حالانکہ بڑا سارا ہوٹل تھا کہ سب سیٹیں پر ہیں، انتظار کریں۔ انتظار کیا، پھر ہم اندر گئے، جگہ خالی ہوئی تو حیران ہو گئے، سب انگریز بیٹھے، سب انگریز، مرد خواتین بیٹھے، سروس کرنے والے سب داڑھی پگڑی والے، داڑیاں سر پہ پگڑی، کہ یہاں کا جو بہرا ہے اسے لگایا جاتا ہے جو داڑھی پگڑی والا ہو، کیونکہ یہ مومن بندہ ہے پکا چھکا جس کا یہ ہوٹل ہے۔ اور کہا کہ ان کے کھانے کی لذت یہ دیکھیے کہ یہ انگریز بھی عاشق ہے، کیونکہ حلال چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا بھی دی تو منتخب کر کے، کچرا مال نہیں، کہ کچرا نہیں کھانا تم نے، تم بڑے لوگ ہو، صاف صاف چیزیں کھائیں، کچرا مال نہیں کھلانا تم، ہمارے دسترخوان کے اوپر صاف پاکیزہ چیزیں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، وعملوا، اس کا اثر کیا ہوگا، تم سے نیکیاں نکلے گی، تم نیک اعمال کرو گے، طیب کھاؤ گے تو نیک اعمال کرو گے، تو میں ایسی ہمتیں آئیں گی، نیک اعمال۔ ہاں جی، امام شافعی رحم اللہ، امام بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ٹھہرے، امام احمد صاحب کی بیٹیاں 7 سال 10 سال 12 سال، ان کو بڑا شوق تھا کیونکہ بڑا ذکر سنتے تھے اپنے والد سے استاد کا، وہ ان کے گھر مہمان ٹھہرے، او بچیاں بڑی خوش خدمت کر، ہم نے کھانا کھایا، عشاء کے بعد لیٹ گئے، فجر تک لیٹے رہے، پھر فجر نماز کے لیے چلے گئے، بچیاں ساری رات جاگتی رہی اس شوق میں کہ ہمارے والد کے استاد آئے، کوئی خدمت، رات کو کوئی چیز ضرورت ہو، پوری رات جذبے سے اور جوش اور خوشی سے جاگتی رہی۔ یہ اگر ایسا مہمان آئے تو انسان کو ہمت کرنی چاہیے تھوڑی، نہیں ہے کہ بالکل غافل ہو جائے، رات جاگتی رہی۔ صبح کو ناشتہ ہوا، حضرت رخصت ہو گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہیں جانا تھا، تو بچیوں نے ابھی رخصت نہیں ہوئے تھے، تو بچی جب گھر میں والد آئے تو ان سے کہا کہ ہمیں کچھ سوال ہے۔ ایک سوال تو یہ کہ حضرت استاد نے بہت کھانا کھایا، پھر سو گئے، رات کو نہیں اٹھے، پھر صبح بغیر وضو کے چلے گئے مسجد۔ اچھا، کام سب چیزیں دیکھ رہی، اس لیے بچوں کو بچہ نہ سمجھے، یہ کہتا ہے بچوں کے سامنے ایسی کوئی غلط حرکت نہ کرے، اور فوراً اگر 2 سال کا بھی تو اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھو غلط بات نہ کرے، غلط حرکت نہ کرے، یہ سمجھے چھوٹا بچہ ہے بھائی، اگر چھوٹا بچہ کچھ نہ سمجھتا تو تمہاری بولی بولتا 2 سال کے بعد، تمہاری بولی کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ سب کچھ تمہارے الفاظ جمع کرتا رہتا ہے، پھر تمہاری بولی بولنے لگتا ہے۔ تو ان کا مطلب یہ بچوں نے اشکال کیا ہے، بہت ہنسے، فرمایا احمد تیرے کھانے میں اتنا نور تھا، ہر لقمہ میرے قلب کو منور کر رہا تھا، اس لیے میں نے زیادہ کھایا، کیونکہ یہ عام کھانا نہیں تھا، اور پھر میں جب لیٹا تو مجھ پر ایسے مسائل کھلے کہ پورے رات میں آیات میں سے مسائل استنباط کرتا رہا، مسئلے نکالتا رہا، تو میں تو رات سویا ہی نہیں، اور مسئلہ نکالنا اس کے سامنے تہجد کی نماز کیا ہے، ایک مسئلہ جاننے کا ثواب 100 رکعت سے زیادہ ہے، جاننے کا، تو مسئلہ نکالنے کا کتنا اجر ہوگا، اس کا تو اجر ہی کوئی نہیں کہہ سکتے کتنا ہے، اس لیے مجتہد کا جو اجر ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ مسئلہ نکالتا ہے، امت کو دیتا ہے، امت عمل کرتی ہے۔ اور کیا اس لیے فجر مجھے ضرورت ہی وضو کی نہیں تھی، یہ ہے اللہ فرماتا ہے کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، جب کھاؤ گے تو کیا ہوگا، وعملوا صالحا، نیک اعمال نکلیں گے تم، نیک اعمال کی توفیق ہوگی تمہیں۔ اللہ نے دنیا بھی چن چن کر دی، مومن کو ایسا نہیں دیا۔ پہننا کیا ہے،
دیکھو ہمارے لیے زیور حرام کر دیا مردوں کے لیے، یہاں نہیں پہننا تم نے، یہ جنت میں پہنانا ہے۔ شرابنی بھی نہیں، وہاں تو شراب طہورہ بھی نہیں، عورتوں کے لیے جائز کر دیا، ریشم حرام کر دیا، عورتوں نے جائز کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی بڑی منتخب خاص اس دنیا میں سے قیمتی چیزیں ہمیں دی، اور آخرت کی فکر مومن کو لگی رہتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرا مولا اس سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے میرے دوستو، یہ تقویٰ ہے۔ تب انسان کو یہ تقویٰ آتا ہے اور یہ فکر لگتی ہے، والذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ پھر سکینہ نازل کرتے ہیں، نور نازل کرتے ہیں، دلوں میں نور آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نور کا محل انسان کے دل کو بنایا ہے، دل منور رہتا ہے، دل روشن ہے، دل روشن ہے، چہرہ بھی روشن ہے، یہ روشن روشن دل، روشن روشن پیشانی، یہ ہے مومن کی دو نشانی میرے شخص، کہ دل بھی منور ہو اللہ کے نور سے، تقوی کے نور سے، ذکر اذکار کے نور سے، سکینہ کے نور سے، اور چہرہ بھی روشن ہو تو پتہ چلے یہ مومن آدمی ہے، دیکھنے والا خود کہہ دے کہ یار یہ مومن آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ مومن آدمی ہے۔ کافر بھی مجبور ہو جائے، کافر بھی مجبور ہو جائے اس کے احترام پر۔ میرے شیخ کے ایک شخص مرید ہوا، وہ کسی ایسے علاقے سے آج جہاں بدھ مت لوگ رہتے ہیں، تو اس نے شیخ کو بتایا، مرید ہونے کے بعد داڑھی رکھ لی، اللہ اللہ شروع کر دی، ذکر اذکار، نیک آدمی بن گیا، چہرے سے پتہ چلتا تھا یار کوئی نیک آدمی۔ کہا ایک بار میں گزر رہا تھا تو کچھ خواتین ایسے نیچے سے اوپر سڑک پر چڑھ رہی تھیں، وہ بدھ مت مذہب کی تھیں، انہوں نے سڑک کراس کرنی تھی اور میں سڑک پر جا رہا تھا، تو مجھے دیکھ کے رک گئی۔ جب رک گئی تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے مسلمان اور داڑھی والا دیکھ کر پتہ نہیں اس وجہ سے رک گئی، تو میں نے ان سے اسی زبان میں پوچھا کہ آپ رک کیوں گئی، آپ نے سفر روک دیا؟ انہوں نے کہا تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، نیک، ہم نہیں چاہتی کہ آپ کے سائے پر ہمارا قدم آئے اور ہمارا رام ہم سے ناراض ہو جائے۔ کافر بھی پھر اس کے احترام کرتا ہے، مومن تو مومن ہے۔ اس لیے میرے دوستو دل کی غفلت سے بچو، دل پہ غفلت نہیں آنے دو کہ جو کر رہے ہیں بس ایسے زندگی بسر کرتے رہو، جی ساری دنیا گزار رہی، ہم اس کے لیے نہیں آئے۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، پوری دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔